الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے، اور سورہ اعراف کی تقریباً 88 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ جاری ہے، جس قوم میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان اہل مدین کی طرف، یعنی مدین کے علاقے میں یہ لوگ رہنے والے تھے، تو ان کی طرف مبعوث کیا، ان کو دعوت حق پہنچانے کے لیے اور اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے۔ لیکن اس قوم نے بہت کم لوگ، ہر دور میں جس طرح بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، تو اس قوم میں سے بھی کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی پیچھے بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لے آئے ہیں اور کچھ نہیں لے آئے، تو تم صبر کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس قوم کے جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل ایمان سے کوئی ٹیبل ٹاک کی یا ڈائیلاگ کیا، اور اس میں ان کو اپنی بستی سے نکالنے تک کی دھمکیاں بھی دی گئیں، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آگے پھر دیکھتے ہیں، یہ آیت اس کی تفسیر اور تشریح بقایا تھی، تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، یقیناً ہم نے جھوٹ باندھا ہوتا، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، ان عدنا اگر ہم لوٹ آئیں، فی ملتکم تمہاری ملت میں، بعد اذ نجان اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی ہے، منہا اس میں سے، وما یکون لنا اور نہیں ہے ممکن ہمارے لیے، ان نعود فیہا کہ ہم اس میں دوبارہ لوٹیں، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، ربنا جو ہمارا رب ہے، وسع ربنا اور احاطہ کر رکھا ہے ہمارے رب نے، کل شیء ہر چیز پر، علم کے اعتبار سے، علی اللہ توکلنا ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ربنا افتح اے ہمارے رب فیصلہ کر، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین اور تو ہے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اب اس آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی بات کا جواب دیا، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم، دو آپشن ہیں آپ کے پاس، کہ یا تو ہماری ملت میں، ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ، جس میں جو اشکال تھا اس کی پچھلے سبق میں کافی حد تک تفصیل میں نے بیان کر دی ہے کہ اس سے کیا مراد تھا، اور دوسرا یہ کہ ہماری بستیوں سے نکل جاؤ، ہم تمہیں نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آگے سے ایک تو یہ بات کہی تھی کہ ہمیں یہ دونوں ناگوار ہیں، یعنی ہم یہ دونوں نہیں کر سکتے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کی دونوں باتیں ہمیں منظور نہیں ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے یہ کہی، قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا باندھیں گے اگر ہم لوٹ آئیں تمہاری ملت میں دوبارہ، تمہارے دین کو اگر ہم اختیار کر لیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے اور اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے تمہاری خرابیوں سے اور تمہارے اس بناوٹی قسم کے دین سے جو تم نے خود ساختہ گھڑا ہوا ہے اور اپنی من مرضی کرتے ہو، من مانی کرتے ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی ہے، تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر ہم دوبارہ لوٹیں گے آپ کے دین کے اندر، ملت کے اندر۔ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ہاں بھی سچ بولنے کی کوئی نہ کوئی اہمیت تھی، اگرچہ وہ کافر ہی تھے، لیکن اس قوم میں بھی یہ چیز تھی کہ وہ سچ کو کوئی نہ کوئی اس کی قدر و منزلت سچ بولنے کی تھی ان کے ہاں۔ جس طرح عربوں کے اندر، یہ بھی عرب قوم تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی عربوں میں سے ہی تھے، تو عربوں کے اندر جس طرح بہت ساری خرابیاں ہیں،
ان کے اندر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ اوصاف حمیدہ بھی تھے اور ہیں بھی، اس وقت بھی ہیں۔ اگرچہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، کافر تھے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کفار کے کچھ اوصاف پہلے سے موجود تھے جو کہ اچھی چیزیں تھیں، ایک معاشرے کے اندر ہونی چاہیے، تو اسی طرح اس قوم میں بھی تھے۔ ان عربوں کے اندر ایک یہ وصف پایا جاتا تھا کہ یہ سچ بولتے تھے، بات سچی کرتے تھے۔ اس کو یہ معیوب سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات کرنا اور جھوٹ کے ذریعے غلط بیانی کرنا اور سیدھی بات کو جو ہے نا پھیر کر بیان کرنا، تو یہ ان کے اندر یہ ایک خوبی تھی کہ ایمان نہ لانے کے باوجود بھی یہ سچ کو اہمیت دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو سفیان ایمان نہیں ابھی تک لائے تھے، تو ہرقل کے دربار میں، ہرقل بادشاہ جو تھا، اس کے دربار میں جب تذکرہ چھڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی نبوت کا، وہ بادشاہ بھی کافر تھا، تو اس نے کچھ سوال کیے۔ ابو سفیان وہاں تھے، تب یہ کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کے بھی وہاں پہ نمائندے موجود تھے۔ تو اس نے جب سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ جو ہے نا اس کی علامات ہیں، کیا یہ صحیح بات ہے؟ تو وہ پورا ایک موقع تھا کہ ابو سفیان وہاں پہ اپنی دشمنی کا اظہار کر سکتے تھے اور وہاں پہ کہہ دیتے کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں مسلمان، اور ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ پیغمبر ویسا ہے جیسا یہ۔ لیکن یہ کہ وہ اس نے کافر ہونے کے باوجود وہاں پہ پوری سچی بات کی اور تائید کی کہ واقعی وہ صادق بھی ہے، وہ پیغمبر امین بھی ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کے ساتھی ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بات وہاں پہ ابو سفیان نے بھی سچی کی تھی۔ تو اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ جملہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ وہ بھی سچ کو چونکہ اہمیت دیتے ہوں گے، کہ اگر ہم لوٹیں گے اپنے تمہارے دین میں، تو پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا نا، جو ہم اس کے ساتھ وعدہ اور عہد و پیمان کر کے ایمان لے آئے ہیں، اور میرے جو ساتھی ہیں، اس کو حضرت شعیب علیہ السلام بیسیکلی خود تو پیغمبر ہی تھے، لیکن اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو ساتھ لے کر بات کر رہے تھے کہ یہ اگر واپس چلے جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو پھر تو یہ جھوٹے ثابت ہوئے نا۔ تو ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ ان کے اندر یہ وصف پایا جاتا تھا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی ہے اس سے۔ وما یقول لنا، اور یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ لوٹیں، یعنی تمہارے دین میں۔ اگلے جو الفاظ ہیں وہ بھی تھوڑی سی تفصیل طلب ہیں، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اب یہ ایک بات، اس میں بھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں لوٹ سکتے تمہارے دین میں، جو تمہارا بناوٹی خود ساختہ دین ہے اور جو برائیاں تم کر رہے ہو اس میں ہم تو نہیں آ سکتے، لیکن یہ کہ اللہ چاہے تو پھر ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ایک تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے ایمان پر کوئی شک تھا کہ کل کو بدل ہی نہ جائے، یا اپنے خاتمہ بالایمان پر شک تھا، یا خاتمہ بالخیر پر شک تھا کہ کل کو کوئی چینج ہی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ میں پھیر ہی نہ دے کسی طرف، کفر کی طرف، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیونکہ پیغمبر تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تو ہر دم اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے برے انجام کی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم میں ہے، وَجُنُوبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی بچا بتوں کی پرستش سے اور بتوں کی پوجا سے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں اکثر یہ دعا آپ کو ملے گی، ترمذی وغیرہ کے اندر، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھرنے والے، میرے دل کو ثابت قدم کر اپنے دین پر۔ تو پیغمبر تو ہر وقت اللہ سے یہ پناہ طلب کرتا ہے برے انجام سے بچنے کی۔ اور لیکن یہاں پہ یہ جو بات ہے نا، اللہ ان شاء اللہ، یہ کہ فرضی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کی تھی کہ جو ہم اس وقت ایمان لا رہے ہیں یا ایمان کی حالت میں ہیں، اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، میرے ساتھی ہیں، تو یہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہے، اور اگر اللہ کی مشیت میں کچھ اور لکھا ہو تو وہ بھی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ اب حضرت شعیب کی عاجزی تھی، یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی شک تھا اس بارے میں، بلکہ یہ عاجزی کا اظہار تھا کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت ہم اگر ایمان کی حالت میں ہیں تو یہ بھی اسی کی توفیق ہے، کیونکہ جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل ہو، اللہ کی توفیق اور مرضی اور منشا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
گناہوں سے بچنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. شیطان اور نفس کا مقابلہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے نیکیاں کر کے قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے نیک اعمال کی، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کوئی اچھا خیر کا کوئی کام کر سکے. یہ جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں ہم کر رہے، یا اس کے اندر جو بھی شامل ہیں، جو بھائی بھی اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اس کو آگے پھیلاتے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ ہی کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے. ورنہ واللہ العظیم انسان ایک ذرے کے برابر بھی کچھ نہیں کر سکتا، خاص طور پر خیر کا کام تو کر ہی نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا تھا، فرضی بات کی تھی کہ اللہ جو چاہے، یعنی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو ہمارا رب ہے، ہم تو اس کی مرضی کے پابند ہیں. آگے واسیہ ربنا کل شیء علما، علم کے اعتبار سے اس ہمارے رب نے ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے پوری کائنات کو، وہی سنبھالے ہوئے. اللہ توکلنا، اسی اللہ پر ہم بھی توکل کرتے ہیں، یعنی ہمارا بھروسہ تو اسی پر ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت شعیب علیہ السلام یہ دعا کی کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے اللہ فیصلہ ہی کر دیں ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان. یہ کیا لڑائیاں اور جھگڑے اور بحث و مباحثہ چل رہا ہے؟ کوئی فیصلہ فرما حق پر ہونے کا، کوئی ہمیں ثابت کر دے، اور ان لوگوں کو باطل پر ہونا ان کا ثابت کر دے. ظاہر ہے پھر اللہ کا فیصلہ تو اہل ایمان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. آگے قال الملأ الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، من قومی، اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم، اگر تم ایمان لاؤ گے، شعیب علیہ السلام کو، انکم اذا لخاسرون، تو تم ہوگے تب خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بات کی تو انہوں نے، اور کوئی دلیل ان کے پاس تو تھی نہیں رد کرنے کے لیے، تو حق کو جھٹلانے کے لیے، تو انہوں نے پھر یہ پروپگنڈا شروع کر دیا کہ جو بھی ایمان لائے گا شعیب پر، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان ہوگا اس کا. اب یہ انہوں نے بات مشہور کر دی. نقصان کس بات کا؟ کہ ایک تو تم اپنا آبائی دین چھوڑو گے، وہ تمہیں ترک کرنا پڑے گا، اپنا عقائد نظریات بدلنے پڑیں گے. دوسرا یہ کہ یہ تم ناجائز طریقے سے جو دولتیں حاصل کر رہے تھے اور ہتھیار رہے تھے، جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، اس قوم میں جو خرابیاں پائی جاتی تھیں، ناپ تول میں کمی کرنا اور ڈاکہ زنی کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ نقصان ہوگا تمہارا، تو یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے تم ہوگے. اچھا، یہ اس دور کی بات نہیں، یہ آج بھی ایسا ہے. آج بھی اہل ایمان کو، حق پرست آدمی کوئی اپنی دعوت پیش کرتا تو اس کو روکنے والے دنیا پرست مسلمان نام نہاد کلمہ پڑھنے والے سامنے آتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نماز پڑھ کے کیا کرو گے، چھوڑو اپنا کام کرو. ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، تم حق کی طرف کیوں جا رہے ہو، تم کس طرف چلے گئے ہو. روکنے والے، راستے میں روڑے اٹکانے والے، اور اللہ کے بندوں کو اس کے راستے سے پیچھے ہٹانے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں. میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے اندر دنیا پرست لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا تاثر پیش کر رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، کیا کریں، اب سود کے بغیر گزارا نہیں چلتا، کیسے جو ہے نا حلال پر رہ کر کاروبار نہیں چلتا. تو یہ چیزیں آج بھی مارکیٹ میں آپ کو مل جائیں گی. مسلمان بھی ہیں اور ان کو شیطان نے کسی اور طرف لگایا ہوا ہے کہ نظام چل نہیں سکتا جی، کیا کریں، سود نہ ہو. ہمارے بڑے بڑے حکمران اور یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ملک نہیں چل سکتا سود کے نظام کے بغیر. لعنت ہے ایسے نظام پر اور ایسے نظام کو رائج کرنے والوں پر اور قائم کرنے والوں پر بھی. اللہ کی اور اس کے رسول کی جو ہے گندگی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس کے بغیر تم کہتے ہو کہ یہ نظام چل نہیں سکتا، تو پھر ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی بات کرو کہ تم کچھ اور کہنا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے. اچھا خیر، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.